ابھی کچھ دن پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکات کا ایک واقعہ کلپ آیا تھا، ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ ایک مولانا عالم دین تھے، ان کی بیوی بھی عالمہ تھی، ان کی بیٹیاں بھی عالمہ تھیں۔ وہ سخت علیل تھے، بیمار تھے۔ ان کی بیوی بازو میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی، دعا کر رہی تھی اپنے شوہر کے لیے، اور بیٹی روٹی بنانے کی تیاری کر رہی تھی بیٹی۔ وہ بیٹی بھی عالمہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور شوہر کے لیے دعا کر رہی تھی، شوہر کی خدمت کر رہی تھی۔ اتنے میں شوہر کو نیند لگ گئی، تو وہ بیوی جب نیند لگی اپنے شوہر کو تو چولہے کے پاس بیٹی سے بولی، بیٹے میں بناتی روٹی، آپ کے ابا سو گئے۔ تو آٹا لے کر گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھ رہی، اور بیٹی آ کر پھر ابا کے پاس بیٹھ گئی، ابا کے قریب۔ وہاں مولانا کی بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، بیٹی یہاں قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ مولانا کو اتنے ہی میں آنکھ کھلی اور کلمہ پڑھا اور روح پرواز ہو گئی۔ وہاں بیوی کیا کر رہی مولانا کی؟ آٹا گوندھی۔ اب فوراً بچی چیخ ماری اور امی کو بلائی کہ امی ابا کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھائیاں ہیں۔ اب دونوں آئے، جو آخری انتقال کے بعد جو کام جو کرنا تھا وہ کیے۔ تو بیٹی نے امی کو بولا کہ امی روٹی بنا دو، آپ جلدی سے، لوگ آنے سے پہلے روٹی بنا دو تاکہ چھوٹے بھائیاں جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں مولانا کی بیوی جو عالمہ ہیں ایک جملہ بولا، وہ جملہ سننے کے قابل، فرمایا بیٹی اب یہ آٹا آپ کے ابا کا ترکہ ہے۔ یہ آٹا کیا ہے؟ آپ کے ابا کا ترکہ ہے، میراث ہے۔ جب تک ابا تھے یہ ابا کا تھا، ہم کھا سکتے تھے۔ اب یہ صرف ابا کا نہیں ہے بلکہ تیرے بڑے بھائیاں ہیں، بڑے بھائیاں تھے وہ الگ تھے، وہ بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے، اس میں سے میں کھانا بھی حرام ہے، تو کھانا بھی حرام۔ اللہ کیا تصور ہے ہمارے پاس اس کا، میراث کا تصور ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پر دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، میراث کھا جاتے ہیں، اکیلے کھا جاتے ہیں میراث۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رگ و ریشے میں مال کی محبت رچی اور بسی۔ بہت بڑے دیندار اگر ہیں تو کیا کرتے؟ میراث تقسیم کرنا ہے، بچوں کو تو میراث دیتے ہی نہیں۔ کوئی دیا تو بھی گھر میں حصہ، پلاٹ میں حصہ، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں ابا اگر 4 چمچے لائے ہوئے ہیں تو وہ چمچوں میں بھی بچی کا حصہ ہے۔ جیسا آٹا ہے نا، آٹا گوندے رکھے تھے، آٹے میں بھی ان کا حصہ ہے، چمچوں میں بھی اس کا حصہ ہے۔ گھر میں 4 بیڈ شیٹ ہے، 4 بیڈ شیٹ میں وہ بیڈ شیٹ میں بھی بچی کا حصہ ہے۔ جب آٹے میں حصہ ہو سکتا ہے، بابا کی میراث جو میں میراث کھا جاتے ہیں۔ پھر ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ہماری تہجد بھی ہو رہی،
ہمارے روزے بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حج بھی ہو رہا، ہمارے عمرہ بھی ہو رہا، تصور ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے، سمجھ بھی نہیں رہا، سمجھ بھی نہیں رہی ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک بیمار آدمی اگر اس کو معلوم ہے کہ بھی بیمار ہوں تو علاج کر لیتا ہوں، اس کو بیمار ہے مگر بیمار ہوں نہیں معلوم ہے، وہ ایک بڑی بیماری ہے۔ تو منافق کی علامت کیا ہے؟ میراث جو ہے نا وہ امانت ہے، امانت ہے، اس میں معلوم کرنا اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہے۔ جیسے ہمیں نمازوں کے رکعتیں معلوم ہے، نمازوں کے رکعتیں، ویسے میراث کے حصے معلوم ہونا ہے۔ نماز تو حقوق اللہ ہے اور میراث حقوق العباد ہے۔ ہو سکتا ہے حقوق اللہ معاف کر دے، اور حقوق العباد اب کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے چمچہ نامل صاحب، چمچہ ہی آج وہ چمچہ ہے، کل میدان حشر میں ایک چمچہ اگر باقی ہے تو انہیں اگر مقدمہ ڈال دیا اللہ کے دربار میں، ایک چمچہ میرا کھا گیا ہے، چمچہ میرا دلا دو، تو چمچہ تو نہیں ہے اس کے پاس، کیا ہے؟ نیکیاں دلا دو، نیکیاں دو۔ گھر کی جائیداد کی تقسیم ہے تو کسی علماء کے پاس جا کر بھائی میراث یہ ہے، یہ تقسیم کرنا ہے، کیسے تقسیم کریں؟ گھر کا ایک ایک چیز باپ جو لایا ہوا ہے، دنیا میں تو چھٹی ہو سکتی ہے، دنیا میں تو جی جس کا حق ہے انہیں بھی چھوڑ سکتی ہے، یہ چمچہ کیا لینا، یہ بیڈ شیٹ کیا لینا، مگر کل میدان حشر اگر اس کو بولے کہ بیٹے تمہارے حصے میں اتنے بیڈ شیٹ آئے، تمہارے حصے میں اتنے چمچے آئے ہوئے ہیں، اگر بچی بولی نہیں رکھ لو بھیا بولی تو کل آخرت میں نہیں پوچھتی ہو۔ دنیا میں آپ بولے ذرا لے لو، دنیا میں اتنا ہوگا، دنیا میں آپ بولے نہیں اس کو تیرا اتنا حصہ ہے، تیرا اتنی میراث ہے، تیرے حصے میں اتنی آنے والی ہے، لے لے۔ اگر وہ خوشی سے بولے، اور بچی کیا ہے شادی سے پہلے اگر پوچھیں گے اس کو تو منہ بری رہی، شادی کے بعد ہی بعض بچیاں ایسے ہیں میراث پوچھتے نہیں، میراث پوچھے تو جو پھر آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا میرا، وہ ایک ڈر ہے۔ تو جتنا جس کا میراث ہے اس کو اتنا دے دینا، یہ مومن کی علامت ہے۔ حقوق العباد سے بہت ڈرنا ہے، اور جتنا ڈرنا ہے حقوق العباد سے اتنے ہم بے پرواہ بے خوف۔ سختی سے، اور آپ قرآن مجید جو ہے اس میں نماز پڑھو آپ کو ملے گا، اقیم الصلاۃ بار بار ملے گا۔ نماز کی کتنے رکعتیں ہیں قرآن میں نہیں ہے، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں نماز قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ مگر میراث کے تعلق سے بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، ہر ایک کے حصے الگ الگ کر کے اللہ بتائے۔ خدا کیوں بتائے؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، کوئی مارا تو لے کے پڑھ رہے ہیں، اس میں میراث کا بھی واقعہ آ رہا، سو آ رہا، خالی پڑھنے کے لیے تھوڑا، یہ عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ نہیں اس کی شادی کر دیے نا، میراث کا بہت سے لوگوں کے سوالات رہتے ہیں، بچی کی شادی کر دینا، میراث کیا ہے؟ شادی کرنا آپ کا حق ہے۔ اگر بابا مر گئے، ابا مر گئے، بہن ہے، اب بہن کو یہ بولنا کہ بیٹے تمہارے حصے میں اتنا میراث کا اتنا حصہ آتا ہے، اب تمہارا شادی تو ابا کرنے کا تھا، نہیں کرے، اب تمہارا مال جو ہے جو حصے میں جو آ رہا وہ اس کو لے کے آپ بھی شادی کرتے ہیں۔ تو بعض علماء تو بولے اتمام میں حجت ہو جاتی، بعض علماء بولے منہ مریے اچھی باتیں بولتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس تعلق سے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائیں۔ ایک، جب بھی بولے جھوٹ بولے، اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا آدمی، گناہ زبان سے جھوٹ بول رہا، جھوٹ نہیں سمجھ رہا، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا،
اور لوگ بھی ہمت افزائی کر رہے ہیں اس کی بہت اشارے صاحب کو. اور امانت رکھے تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے, جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ صفات وہ میرے اندر کتنے ہیں. 4 کے 4 ہیں توبہ کرو, 4 میں سے 2 ہیں 3 ہیں 1 ہے تب بھی توبہ کرو اور سچے پکے مسلمان ہو جائے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا